عالیہ خانقاہ مکیہ مکہ شریف کہ وہ اپنے زرین خیالاتوں کا اظہار اپنے سامعین کو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، سیدنا حبیبنا قرۃ اعیننا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مولا کریم نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اور دوسری بات، اس بات پر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کروڑوں اربوں انسان دنیا سے گزر گئے، اور ان میں الحمدللہ انبیاء کے اوپر ایمان لانے والے مسلمان بھی گزر گئے، لیکن یہ کیسا لطف اور کیسا کریمانہ فیصلہ تھا کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہ دو نعمتیں ایسی عظیم ہیں، توحید کا اقرار اور رسول اللہ کا امتی ہونا، کہ پوری زندگی اگر ہم اس پر شکر ادا کرتے رہیں تو تب بھی یہ نعمتیں اس سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور پر خصوصی کرم فرمایا، اور ان کے صدقے میں آپ کی امت پر بھی خصوصی کرم فرمایا۔ اس بات کو بار بار زندگی میں سوچیں کہ مولا کریم اگر آپ چاہتے تو مجھے آدم کے سچے بیٹوں میں پیدا کر لیتے، آپ چاہتے تو نوح کے ساتھیوں میں پیدا کر لیتے، آپ نے اگر کلمہ مجھے دینا ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں پیدا کر لیتے، لیکن آپ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا کہ اپنے نبی خاص کے لیے مجھے رکھ چھوڑا کہ جب میرا نبی خاص آئے گا تو میں تمہیں پھر دنیا میں بھیجوں گا۔ اب اس رشتے کی وجہ سے اور اس تعلق کی وجہ سے ہم سب پہ یہ واجب اور فرض ہے کہ ہر وقت ہم اپنے پیارے نبی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ تازہ رکھیں، ہمیشہ تازہ رکھیں۔ اور الحمدللہ یہ ایک طبیعی اور فطری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے بیٹے، باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خاص نے عرض کیا: حضرت یہ جو حدیث ہے مجھ پہ بڑی باری ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنے بیٹے سے جو محبت ہے
ویسی محبت رسول اللہ سے نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب بیٹے سے محبت نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، نبی کی محبت اندر چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ یہ محبت حالی ہے، وہ محبت حقیقی ہے، پر وہ سمجھے نہیں۔ کہا حضرت دل مطمئن نہیں ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا ایک بات سناؤ، اگر تیرا یہ محبوب بیٹا تیرے سامنے رسول اللہ کو گالی دے دے تو کیا کرے گا؟ کہا اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹ کے نیچے پھینک دو گا۔ فرمایا سمجھ آ گئی اب تمہیں؟ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ سے محبت نہ ہو۔ اور الحمدللہ ختم نبوت آج اس مبارک مسجد میں تحفظ مجلس عمل کے زیر اہتمام سالانہ کانفرنس میں شرکت میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کی وہ جماعت ہے جس میں قربانیوں کا ایک تسلسل ہے، بہت بڑا تسلسل ہے۔ ایک بات جو دل چاہ رہا تھا کرنے کو، وہ صرف اس کانفرنس کے حوالے سے نہیں بلکہ ہمارے اس عظیم اور مقبول مسلک دیوبند کے تمام نوجوانوں سے، اگر ہم دنیا کے مختلف مسالک اور مختلف مذہبی تحریکوں محنتوں پہ نظر ڈالیں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے بڑا بھاری، اور وہ نتیجہ میں حضرت مرشد عالم شیخ عبدالحفیظ مکی کی زبان سے سناتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بخاری کے ختم کے لیے دارالعلوم زکریہ جونسبرگ ساؤتھ افریقہ گیا، اور وہاں پہ مکہ معظمہ کے سب سے بڑے امام شیخ صالح بن حمید حفظہ اللہ وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ واپسی میں جہاز میں ایک ہی دن اور ایک ہی سیٹ پر یا ایک ساتھ بیٹھنا ہوا۔ شیخ صالح بن حمید کہنے لگے شیخ عبدالحفیظ میں آج پہلی بار ساؤتھ افریقہ آیا ہوں، اس سے پہلے میں پاکستان کئی بار گیا، ہندوستان گیا، بنگلہ دیش گیا، برطانیہ گیا، امریکہ گیا، جہاں جہاں میں گیا ہوں میرا استقبال کرنے والے، مجھے اپنی جامعات میں اپنے جلسوں میں بلانے والے سب کے سب علماء دیوبند ہیں۔ فَأَيْنَ الْعَرَبُ، عرب کہاں چلے گئے؟ عرب لوگوں نے تو 150 سال پہلے عرب چھوڑ کے یورپ امریکہ میں بسیرا کیا، اس وقت تو ہندوستان سے کوئی باہر کام کے لیے جاتا ہی نہیں تھا۔ تو عرب کہاں چلے گئے؟ ان کی مساجد نظر نہیں آ رہی، ان کے مدارس نظر نہیں آ رہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یوں کر کے گردن جھکائی تو کہنے لگے کہ مجھے جواب مل گیا ہے۔ کیا جواب ملا ہے؟ کہا ان اللہ ہوا اختار علماء دیوبند لخدمت الاسلام فی العالم، اللہ تعالیٰ نے خود اختیار کیا ہے علماء دیوبند کو پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کے لیے۔ یہ بڑا واقعہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ اس فقیر کے ساتھ یہ پیش آیا کہ حضرموت یمن کے ایک بہت بڑے عالم اور بڑے شیخ، ان کے ساتھ ایک سفر میں رفاقت ہو گئی مدینہ طیبہ کی۔ طالب علم تھا اس وقت میں، پرانی بات ہے، تو انہوں نے کچھ تعارف کیا رستے میں، کہاں پڑھے ہو، کیا کرتے ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا ذکر آیا تو فرمانے لگے کہ میں وہاں ہندوستان میں سہارنپور میں حضرت کی زیارت کے لیے گیا ہوں، میں دیوبند رہ کر آیا ہوں، کئی مہینے استفادہ کیا علماء دیوبند سے۔ نظام الدین مرکز میں گیا، شیخ انعام الحسن کے پاس رہا، دعوت و تبلیغ کے کام کو گہرائی سے دیکھا، اور میرے پاس الحمدللہ کابر علماء دیوبند کی تمام شروع حدیث موجود ہیں۔ حضرت شاہ انور شاہ بخاری، حضرت انور شاہ کاشمیری کے شروحات کا ذکر ہو گیا، مختلف علماء کے
جو نقاط تھے وہ بیان کرنے لگے۔ مجھے بڑا ایک شوق پیدا ہوا، میں نے کہا شیخ ایک بات بتائیں۔ پہلے تو میں حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں تھا، مولانا زکریا صاحب کی، ان کا انتقال ہو گیا تو اپنے شیخ عبدالحفیظ کی خانقاہ میں مکہ آ گیا۔ عرب علماء سے میں کچھ پڑھ نہیں سکا، نہ استفادہ کر سکا۔ آپ نے ماشاءاللہ مشائخ دیوبند بھی سارے دیکھے، ان کو پڑھا بھی، استفادہ بھی کیا، اور اب آپ کی عمر بھی ماشاءاللہ 70-80 کے درمیان ہے، اور عرب تو آپ ہیں، عرب کے آپ شیخ ہیں بہت بڑے۔ مجھے یہ بتائیں عرب مشائخ علماء اور اکابر علماء دیوبند، ان میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ مجھے برملا کہنے لگے اللہ اکبر، البون بینہما کبون السماء والارض، کہ ان میں فرق اتنا ہے جتنا آسمان زمین سے فرق ہے۔ آسمان اور زمین میں جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے۔ جو للہیت، جو بے نفسی اور دین کے لیے جو فدائیت تمہارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ نے دے رکھی ہے، عرب کے علماء کے تو تصور میں بھی وہ نہیں ہے، اور یہ واقعہ ہے۔ آپ اپنے اکابرین میں سے 2 مثالیں صرف اٹھائیں، بقیہ کو بھی رکھ دیتے ہیں۔ یہ بابا سنگر ہیں، کہاں ہندوستان سے اٹھے ہیں، میرے آپ کے ایمان کے لیے یہاں آ کے اپنا جان قربان کر رہے ہیں۔ کوئی ایک مثال ہے؟ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 مثالیں ہمارے بہت بڑی ہیں جو جلدی سمجھ آ جاتی ہیں۔ انگریز نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، اقتصادی قوت پہ قبضہ کیا، ریاست پہ قبضہ کیا، ہمارے دین کی طرف بڑھنے لگا تو اکابر علماء اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ خانقاہوں کو تالے لگا کے تلوار بندوق توپیں اٹھا کر میدان میں اترے۔ کتنی دیر لڑ سکتے تھے ایک دنیا کی اس وقت کی سپر پاور سے؟ شکست کھا گئے، ٹوٹ گئے۔ فیصلہ ہوا کہ مشورہ کیا جائے، دیوبند بستی میں مشورہ ہوا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں مشورہ یہ ہوا کہ ایک مدرسہ عربیہ اسلامیہ بنایا جائے، اور اس مدرسے کے اندر طلباء کو دینی علوم پڑھائے جائیں، اور ان کے اندر حریت کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ جب یہ طلباء فارغ ہو جائیں تو ان کے علاقوں میں بیچ کر وہاں مدرسہ قائم کیا جائے، اور یہ سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ پورے بر صغیر میں حریت کے مزاج والے، حمیت والے، غیرت دینی والے علماء پورے بر صغیر میں پھیل جائے۔ مشورہ ختم ہوا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ مشورے کی مبارک دیتے ہیں، فرماتے ہیں آؤ میں تجھے وہ جگہ دکھاؤں جہاں پہ یہ مدرسہ بنانا ہے، اور دیوبند کی بستی سے باہر لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی ٹہنی پڑی ہوئی تھی سوکھی ہوئی، وہ اٹھائی اور یوں کر کے 4 لائنیں لگائیں، گویا کہ مستطیل میں، جیسے یہ ہمارا اگلا حصہ ہے اتنا، اس سے ذرا چھوٹی وہ جگہ ہے، میں نے وہ زیارت کی ہے دیوبند میں، وہاں یوں کر کے لکیریں لگا دی کہ بس یہاں مدرسہ بنا لو۔ صبح جب حضرت اٹھے ہیں، ساتھیوں کو مبارک دی کہ یہ کام کی مبارک آ گئی ہے، بس شروع کریں۔ کسی نے کہہ دیا حضرت کچھ یاد ہے کہ بستی سے رسول اللہ کس طرف لے گئے تھے تاکہ اسی طرف جا کے شروع کر دیا جائے؟ کہا بالکل یاد ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے احباب، دوست، اکابر علماء، اولیاء اللہ کو لے کر جب وہاں گئے ہیں تو اس جگہ پر باقاعدہ وہ لکیروں کے نشان پڑے ہوئے تھے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ابھی بھی لکھا ہوا ہے۔ اور وہ ٹہنی خشک جس سے لکیریں لگائی گئیں، وہ ٹہنی بھی وہاں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی طبی عمر پوری کر کے بچپن خانقاہ گنگوں میں گزارا۔ حضرت کا انتقال ہو گیا تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے بیعت ہوئے، مظاہر العلوم سہارنپور میں مدرس ہوئے،
وہاں پر پڑھا رہے تھے. آپ کے ابا مولانا اسماعیل کاندھلوی کا دہلی میں انتقال ہو گیا. وہاں کے لوگ آئے کہ اب وہاں مسجد خالی ہے، بنگلہ والی مسجد. حضرت مولانا الیاس صاحب کو عرض کیا کہ آپ وہاں آئیں اور دین کی خدمت کریں. انہوں نے فرمایا میں نے اپنا آپ اپنے پیر مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو وقف کر رکھا ہے، حضرت اگر فرمائیں گے تو میں جاؤں گا. حضرت نے فرمایا کہ 1 سال کی چھٹی لے کر چلے جاؤ، دل لگے تو وہاں رہ جانا، نہ لگے تو آ جانا. 1 سال کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پڑھایا، کام کیا کچھ لوگوں کو. پھر اس کے بعد دل لگ گیا. بعض کہتے ہیں 3 سال چھٹی لی، سال کی، بعض کہتے ہیں 2 سال چھٹی لی. جب اپنی طبی زندگی پوری کر چکے تو مدینہ طیبہ مرنے کی نیت سے تشریف لے گئے اور پورے خاندان سے الوداع ہو گئے. اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے کہ آپ کو مرنے کی پڑی ہوئی ہے، آپ واپس جائیں، مجھے آپ سے ابھی کام لینا ہے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا. بڑے بڑے اولیاء اللہ سے سنا رہے ہیں، لکھا ہے کہ رو رہے ہیں. ہم نے یہ قصہ کئی بار حضرت شیخ کے خاندان والوں سے سنا کہ رو رہے ہیں کہ میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، کمزور جسم ہے، بوڑھا ہونے لگا ہوں، اور مجھے فرمایا جا رہا ہے کہ واپس جاؤ. تو کسی بزرگ نے کہا کہ حضرت یہ کہا جا رہا ہے کہ جا کر کام کرو، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سے کام لیں گے؟ کہا جی یہ کہا جا رہا ہے تم سے کام لیں گے. کہا اللہ توکل جاؤ، جنہوں نے کام لینا ہے وہ خود لے لیں گے. اور وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کا اللہ نے انکشاف کیا، اور آج 250 ملکوں میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. یہ 2 مثالیں میں نے کیوں عرض کی؟ اسی موصول پر واپس چلا جاتا ہوں، اسی مبتدا پر، کہ تمام اکابر اس وقت اپنے نوجوانوں کو کسی بھی تنظیم میں ہوں، کسی بھی تحریک میں ہوں، کسی بھی محنت میں لگے ہوں، ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ کے اکابرین جو پوری دنیا میں چھا گئے ہیں، انہوں نے چھانے کی نیت نہیں کی تھی. پوری دنیا پر اس وقت جو آپ کے مدارس کا تسلط ہے، آپ کی دعوت و تبلیغ کا جو نور ہے، آپ کے اولیاء اعظام کی کتابیں اور ان کا نور پھیلا ہوا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ جوشیلے تھے، یہ اس لیے ہے کہ ان کے قلوب رسول اللہ کی پاک بارگاہ میں مقبول ہو چکے تھے. ان کے قلوب کا اللہ نے انتخاب کیا، جیسا کہ صحابہ کے قلوب کا اللہ نے انتخاب کیا کہ پوری دنیا میں اسلام کی بقا، انسانیت کی بقا کے لیے تعلیمی ادارے اور دعوت و تبلیغ، اس کا انتخاب علماء دیوبند سے اللہ نے کیا. اور آج میں اور آپ الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے. حضرت بابا سنگر بابا رحمۃ اللہ علیہ جب سید احمد شہید کے ساتھ یہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ان کے خلیفہ خاص تھے میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم شخصیت تھی. حضرت مدنی جب وہاں گئے ہیں ان کے حجرہ کی زیارت کے لیے، فرمایا میاں جی 100 سال پہلے اس حجرہ میں تھے، لیکن انوارات آج بھی اسی طرح ہیں جیسے ابھی اٹھ کے وضو کرنے تشریف لے گئے ہوں. اگر میرے پاس جمعیت کی، انگریزوں کی تحریک آزادی کی محنت نہ ہوتی، مصروفیت نہ ہوتی، تو میں اس کمرے میں پورا چلا بیٹھتا. اور مجھے بتایا ہندوستان والوں نے کہ حضرت مولانا اسد مدنی اس کمرے میں چلا کاٹ کے آئے ہیں صرف حضرت مدنی کی خواہش پوری کرنے کے لیے. اور فرمایا کرتے تھے حضرت مدنی کہ ہندوستان کا پایہ تخت ظاہری طور پر تو دہلی تھا، لیکن حقیقی شہنشیت اس حجرے کے اندر تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے تمام نوجوانوں سے، اللہ آپ لوگوں کے جذبات مبارک فرمائے، آپ لوگوں کے حمیت دینی کو اللہ مزید بڑھائے. لیکن یہ سبق بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس پر خصوصی توجہ دیں. خواہ ختم نبوت ہو، خواہ مدح صحابہ ہو، خواہ مدارس کی تدریس ہو، خواہ تبلیغ ہو، کہ ہمارے اکابر کا جو ترہ امتیاز ہے وہ ان کا تعلق مع اللہ ہے. تعلق مع اللہ کی محنت جو ہے اس پہ خصوصی توجہ دیں کہ ہمارے جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس میں اخلاص کی قوت کتنی ہے، اس میں ہمارا حظ نفس کتنا ہے، اور اس میں اللہ کے لیے کتنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ کہیں پڑھا کہ کسی کے انتقال کی خبر آئی تو حضرت نے خط لکھوایا، کہا آپ کے فلاں کا انتقال سنا،
تو بہت دکھ ہوا، تو ہم نے اس کے لیے اصالِ ثواب بھی کیا اور دعا بھی کی۔ پھر کاتب کو کہا یہ بہت دکھ میں سے بہت کاٹ دو، بہت دکھ ہوا سے بہت کاٹ دو۔ اس نے کاٹ دیا۔ بعد میں پوچھا تھا اس میں کیا فرق پڑا؟ فرمایا فرق یہ پڑا، جب میں نے یہ عبارت لکھائی تو میں اپنے قلب کو ٹٹولا تو اس کو بہت دکھ نہیں ہوا تھا، اس کو بہت دکھ نہیں ہوا تھا، تو میں کیوں جھوٹ وہاں بیان کروں جو کہ حقیقت میں ہے نہیں۔ ہاں دکھ ہوا ہے کہ میرے چاہنے والے کی بیوی یا اس کا تعلق والا، تو جب اس درجے کی ہمارے بڑوں کی اپنے قلب پر نظر تھی تو یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ایک جگہ تو اللہ نے آپ کو امامت دے دی ہے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو دنیا کی امامت بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ بس اس سے بڑھ کر کچھ عرض نہیں کرنا۔ میں تو یہاں سننے کے لیے آیا تھا، مزہ لے رہا تھا، وہ اپنے اندر حضور کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت نے بھی حکم فرمایا، آپ حضرات نے بھی، تو سوچا بزرگوں کی کچھ باتیں شیئر کر لوں۔ جذبہ بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، یہ میں بتاؤں۔ میرے ایک تایا جان تھے فیصل آباد میں، ملی غلام رسول صاحب، مدینہ طیبہ تشریف لائے، ہمارے سب سے بڑے تایا تھے، اور تھے وہ ہندوستان کے دور میں، تحریک کے دور میں تھے وہ احراری، مجلس احرار اسلام کے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے مدرسہ علوم شریعہ میں آئے، تو وہاں بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ مولانا عبدالحفیظ صاحب کے خسر بھی ہیں تو انہوں نے بڑا احترام کیا، ذرا بٹھا دیا۔ اب یہ بوڑھے تھے اور تاجر بھی تھے، اور ٹانگ کو چوٹ لگی ہوئی تھی، تو یوں ٹانگ پھیلا کے بیٹھ گئے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ حضرت شیخ کو حضرت مدنی سے بہت محبت ہے، تو انہوں نے حضرت مدنی کے قصے سنانے شروع کر دیے کہ جب وہ امرتسر میں آئے، فلاں جگہ آئے، اور سناتے سناتے انہوں نے کہا وہاں پر وہ فلاں مسلم لیگیے تھے۔ میں نے کہا تاڑی ماں دی ایسی تیسی، اور پنجابی میں 2 گالیاں سنا دی حضرت شیخ کے سامنے۔ اب علماء بیٹھے ہوئے ہیں سارے، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب پریشان ہو گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ جب یہ تشریف لے گئے تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ تمہارے خسر صاحب بڑے جوشیلے ہیں۔ تو حضرت نے بہت عاجزی سے کہا حضرت بس جوش ہی جوش ہے، نمازیں تو پڑھتے رہی ہے، وہ اس زمانے میں نہیں پڑھتے تھے، بعد میں تو ماشاءاللہ۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا یہ جوش بھی بہت مبارک ہے، بزرگوں کے ساتھ محبت کا جوش بھی بہت مبارک ہے، اس کی بھی حفاظت ضرور کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نقائص سے پاک فرمائے اور اپنی محبت کے لیے منتخب فرمائے، اور جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما کے اپنے اکابرین کا سچا وارث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔